الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید QC3 سبق 9 یعنی صفحہ 9 اشارہ A پہلا اشارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 شروع کرتے ہیں اس خلاصے سے کہ ہم QC2 میں قرآن کریم کے 5 صفحات پڑھ چکے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی۔ ہدایت ہمیں قرآن کی شکل میں ملی۔ پہلی بات جو پتہ چلی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کا بیان کیا گیا، متقین، منافقین اور کافرین۔ جب بھی قرآن کریم کو پڑھیں تو اس انداز میں پڑھیں کہ اس میں سے کون سی آیت مجھ پر فٹ بیٹھتی ہے، تو خوشی بھی ہوگی اور ایک چیلنج بھی ہوگا کہ کیا اس آیت سے جو اعمال نکلتے ہیں کیا میں ان اعمال کو کر رہا ہوں۔ یقیناً ہم سب متقین کے گروپ میں ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں قبول فرما۔ پھر قرآن کی دعوت دی گئی، قرآن کا چیلنج بھی تھا کہ اور جو چیلنج جنہوں نے جو اس دعوے پہ پورے نہیں اتر سکے، یعنی جنہوں نے قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا ان کے لیے وعید تھی، جنہوں نے قرآن کو ایکسیپٹ کیا ان کے لیے خوشخبری تھی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی وہ بھی قصہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب بنی اسرائیل کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ سوچنے والی بات ہے قرآن کریم میں اتنا زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا کیوں ہے؟ کیا ایک کہانی بتائی جا رہی ہے یا اس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ایک ہے؟ یقیناً ایک گہرا تعلق ہے کہ اس قوم نے جو غلطیاں کی ہم سب بھی اس کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ تو یوں سوچئے کہ یہ ہم سے ہی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایک امت ہو، تم سے پہلے ایک امت کو اسی طرح کی کتاب دی گئی، اسی طرح کے قوانین دیے گئے، انہوں نے کیا کیا، ان کی غلطیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ کیا ہم ہدایت کی قدر کر رہے ہیں؟ ہر ایک اپنا اپنا انالیسس کرے، کس حد تک وہ دنیا میں گم ہے، کس حد تک وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے لیفٹ ہینڈ کے 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا 5 صفحات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہر صفحے کے 4 اشارے ہیں، یعنی 4 اشاروں پر ہر صفحہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو 6 7 8 9 ہم 9 پر پہنچ گئے الحمدللہ۔ اب تک کے اشارے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو ڈرو اس دن سے، پھر فرعون سے نجات کا ذکر، 40 راتوں کا ذکر، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ ان سب اشارات سے گزرتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں 9 پیج پہ، اور 9 پیج پہ صفحے پہ 4 اشارے صفحے کے لیے۔ پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ، ایک جنرل پرنسپل قرآن میں بتایا گیا، اس کو ہم تفصیل سے آج سیکھیں گے کہ وہ جنرل اصول کیا ہے۔ پھر کوہ طور پر وعدہ لیا گیا بنی اسرائیل سے، اس کے متعلق ہفتے کے مجرم، یعنی بنی اسرائیل کی ایک ایسی کہانی جس میں انہوں نے حجت بازی کی یا حق کو جانتے ہوئے کیسے اس کو اوائڈ کرنا چاہا۔ اور پھر بقرہ کا قصہ شروع ہوتا ہے، گائے کا قصہ۔ تو عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم اور بقرہ کا قصہ۔ تو یہ 4 اشارے آئیے ان کو دوبارہ سے یاد کرتے ہیں۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ تو چاروں اشاروں کو دیکھ کر اس کے پیچھے جو مضمون چھپا ہوا ہے وہ عیاں ہو جانا چاہیے۔ عام قاعدہ کیا ہے؟ دیکھ لیتے ہیں عام قاعدہ کیا ہے، کہ جو بھی
اللہ کو مانے, نیک اعمال کرے تو اس کے لیے نجات ہے. طور کا وعدہ لیا گیا بنی اسرائیل سے, انہوں نے اس وعدے کے ساتھ کیا کیا. ہفتے کے مجرم, یہ سبت والا واقعہ ہے, مچھلیوں والا واقعہ, اور بقرہ گائے والا واقعہ. تو الحمدللہ یہ 4 براڈ اشارات ہیں. قاعدہ, وعدہ, ہفتہ, بقرہ. قاعدہ, وعدہ, ہفتہ, بقرہ. تعارف, عام قاعدہ, پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی سزا کے بارے میں بیان کیا. اب نیک لوگوں کے اجر کے بارے میں, ان کے ثواب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ آیت ہے, آیت نمبر 62. اس کا صحیح تدارک کرنا بہت ضروری ہے. ان آیات سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. یعنی بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ, یعنی پورا دین جو ہے وہ ایک آیت میں سمرائز کیا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت, that's what all it is, کہ دنیا اور آخرت ہے, اور کامیابی جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. تو نیک اعمال کون سے کہلائیں گے؟ جن پر اللہ راضی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے. اور بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو ہے سبق کا, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کے متعلق آج بات کریں گے. قرآن کتنا آسان ہے, اس سے زیادہ کیا آسان ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہر لائن میں ایک نیا لفظ یا ایک سے بھی کم نیا لفظ مل رہا ہے. 3 لائنوں کی آیت ہے اور اس میں 2 نئے الفاظ. آئیے لفظی اور فکری, اور یعنی اس کے جو فریزز کے حساب سے ترجمہ کریں گے, اس کے یعنی فکروں کے حساب سے لفظی ترجمہ کریں گے. ترجمہ کے بعد اس کی شرح. سب سے پہلے تلاوت. اعوذ جی سسٹر طاہرہ, آپ کا کوئی کوئک کوشچن؟ سر میں نے بس یہ کہنا تھا کہ میری اپنی یہ جو والیوم ہے میں نے فل کیا ہوا ہے, اس کے باوجود آپ کی آواز تھوڑی کم ہے. اگر آپ اپنے اس کی تھوڑی آواز اگر تھوڑا سا کر اچھا, سکیں. میں نے اپنی آواز میکسیمم کر دی. باقی لوگوں کو آواز کیسے آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر. میں نے ویسے بالکل آ رہی, بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اپنے پاس میں نے میکسیمم کر دی ہے. سسٹر طاہرہ جی کچھ میں نے فرق بھی پڑا؟ جی 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 سر, تھینک یو سر. فرق پڑ گیا, چلیں گڈ. جی جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان بے شک اللہ زینا آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذینا اور جو یہودی ہوئے, یعنی اس حال میں وہ ایمان لائے کہ وہ یعنی اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. ایک تو ایمان لائے سے مراد وہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن کا مطالعہ کیا اور ایمان لائے, اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے, یعنی اس سے پہلے جب تورات آئی اس پر ایمان لے آئے. والنصارى والسابئین, اور سابئین بھی ایک لوگ تھے, ایک گزر چکا ہے ایک امت. ان تینوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہادو والنصارى والسابئین, یہودی ہوئے, نصرانی ہوئے, سابی ہوئے. من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخر یعنی ان کا ایمان اللہ پر اور یوم الآخر اسی اعتبار سے جیسے قرآن میں منشن ہے. وعمل صالحا اور انہوں نے نیک اعمال کیے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہوں گے ایز نیک. فلہم تو پس ان کے لیے ہے, اجرہم ان کا اجر, عند ربہم ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا, یعنی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہ 2 طرح کے پہلو ہیں, خوف زدگی
اور غمناک ہونا، دونوں سے وہ نجات حاصل کر لیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی دل جو ایمان سے بھرپور ہوں اور اعمال جو اس ایمان کے مطابق ہوں۔ ان الذین آمنوا، اللہ کی نزدیک تمام انسان اور تمام نسلیں برابر ہیں، ہر ایک کے لیے قانون یکساں ہے، یعنی ایمان لانا۔ من آمنا و عاملہ، جو کوئی ان دو شرطوں پہ پورا اترے گا، یعنی ایمان کے ساتھ صالح اعمال بھی کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اب یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کرائیٹیریا ہے اعمال کا، وہ قرآن اور احادیث سے پتہ چلے گا۔ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، تو ہم جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی بدل نہیں عطا کر سکتے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ ہمیں ہمارے اجر کا ایک بدلہ بھی دیتا ہے۔ یعنی ہمیں اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں تو کون سی بڑی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو کرنا ہی ایسا چاہیے۔ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد ان ریٹرن اگر ہم تھوڑا سارا اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے کرنے کا بھی ایک اجر ہمیں مل رہا ہے۔ اس کو سوچیے ذرا، تصور کیجئے اجر دینے والا بھی اللہ ہے تو کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اس دنیا کی حیثیت تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اصل تو جو اجر ہے وہ ہے آخرت کا اجر۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آئے گی۔ ولا هم یحزنون، ان کو کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف آنے والے چیز سے ڈر، اور غم جو پیچھے گزر چکا ہے، کیونکہ جو ہماری زندگیوں میں جو پیچھے گزر چکا ہے اس میں بھی ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، گناہ بھی کیے ہیں، لیکن اگر ہمارا اللہ پر ایمان پکا ہو اور اعمال صالح ہوں تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا اجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہ آنے والے دن کا کوئی خوف ہوگا، یعنی قیامت کے دن، اور نہ جو گزرے ہوئے پیچھے ان کے گزر چکے ہیں جو ان کے اعمال، ان پہ غمناک ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی اور مغفرت اس میں شامل ہے۔ ولا خوف علیہم اور لا یخافون، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا لا یخافون، یعنی اگر لا یخافون ہوتا تو ممکن ہے ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی وہ مستقبل میں محفوظ ہوں گے، انہیں کسی سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں ہوگا۔ اکثر ہمیں، ہر انسان کو آنے والے دنوں کا ڈر ہو سکتا ہے کہ کیا مصیبت آئے، خاص طور پہ آخرت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں ہم فٹ ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر جن کے لیے کوئی خوف نہیں ہے آنے والے دن، آخرت کے دن میں، اور جو پیچھے ہم گزر چکے اس کی ہمیں پورا احساس ہو کہ ہم نے اتنا استغفار کیا ہے، اتنے نیک اعمال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غم زدہ نہیں ہونے دے گا ہمارے پاسٹ کے متعلق۔ اسی طرح لا یحزنون نہیں کہا، لا ہم یحزنون۔ لا یحزنون کا مطلب ہوتا ہے کہ ممکن ہے دوسروں کو بھی کوئی غم نہ ہو، یہاں کہا جا رہا ہے انہی لوگوں کو، یعنی صرف انہی لوگوں کو غم نہیں ہوگا جبکہ دوسرے لوگ پریشان اور غمگین ہوں گے۔ تو یہ خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہمیں لوگوں میں شامل فرما۔ آئیے اس آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ ومن آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اکثر الفاظ ہمیں پہلے سے ہی آتے ہیں،
آئیے ترجمے کے بعد اسباق کی طرف دوبارہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. یہاں پر ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کھلی دے دی ہے ایک طرح سے بلینک چیک کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس میں شامل کر دیا ان کو بھی جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں اور جو صابئین ہیں، یہ بھی ایک ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو توحید پر قائم تھے. تو کہا گیا اس کا مطلب یہ ان جنرل جو لوگ کتابوں پر ایمان لائے اور جو لوگ جنرل توحید پر ایمان رکھتے تھے، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان 3 چیزوں کے بارے میں تو ان کو اجر ملے گا ان کے رب کے پاس. ان کا اجر رب کے پاس. وہ کیا اجر ہوگا رائٹ؟ اور ان پہ کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. اور آواز نہیں آ رہی؟ باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ عبد الرحمان صاحب جی اپنا انٹرنیٹ چیک کر لیجئے گا کائنڈلی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ باقی ادیان جو ہیں وہ ایز اٹ از جو ہیں ایکسیپٹیبل ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے ہاں جو جس وقت یہودی تھے، جب ان کے پاس کتاب تھی اور وہ حق پہ تھے، ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہیں، نصارہ بھی اور باقی بھی توحید پرست. یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے قانون میں the فائنل بک جس میں قرآن اور حدیث شامل ہے، اس کے مطابق اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اور نیک عمال کا کرائٹیریا بھی تو ہے نا. نیک عمال کس کو کہتے ہیں؟ اب نیک عمل وہ تو نہیں ہو سکتا جو آج کل کے سو کالڈ اپنے آپ کو وہ یہود کہیں، نصارہ کہیں، لیکن اعمال ان کے بالکل قرآن اور احادیث سے 180 ڈگریز کے ٹرن پر ہو، تو وہ اعمال صالحہ نہیں ہے. تو اس میں عمل صالح جو ہے یہ اس کا کرائٹیریا ہے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں گی. تو کیا دعا نکلتی ہے؟ اے اللہ ہمیں ایمان اور عمل میں ان چیزوں سے دور رکھ جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو. ویری امپورٹنٹ. یعنی ہمارے اعمال جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں اور ہمارا پلان بھی یہی ہو کہ میں دور رہوں ایسے اعمال سے جن کی تصدیق نہیں ملتی قرآن میں اور احادیث میں. تو ہمارے پاس تو بہت سے ایسے اگزامپلس ہیں آج کل پوری دنیا میں. ظاہری بات ہے آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی چیزوں کو ہم پشت پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم اس کو احساس نہیں ان کا ہوتا. تو یہاں یاد رکھیں کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں اعمال. آئیے دیکھتے ہیں کون سے ایسے الفاظ ہیں جو جن کے اسم واحد اور جمع کے حساب سے اجر کی جمع اجور، 3 حروف والے صحت مند افعال. عاملہ کئی دفعہ کر چکے، عاملہ یعمل اعمل، عامل معمول عمل. صلح، صلح کا معنی وہ درست ہوا، ٹھیک ہوا. صلح، صلح یصلح اصلاح، صالح ڈیش صلاح. صلح وہ درست ہوا، صالح ہوا. جبکہ اصلح یصلح کسی اور کو نیکی کرنا کسی کے ساتھ، صالح اس میں ہوگا مصلح نیکیاں کرنے والا. حزینہ وہ غمگین ہونا، غمناک. حزینہ یحزن، احزن. اور پھر حزینن لکھا ہے، یعنی حزینن کی وجہ حزینن یہاں پر ہونا چاہیے. یاد رکھیں یہ جو تیسرا جو اسم فاعل لکھا ہے نا اس کو حزینن کر لیں، حزینن. سر آپ کی سلائیڈز شو نہیں ہو رہی. سلائیڈز شو نہیں ہو رہی سسٹر ارم کو؟ باقیوں کو شو ہو رہی ہیں؟ جی سر ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے آپ ایسے کریں، کیسے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر مجھے آپ بھی ری شیئر جوائن کریں، ری جوائن کریں. میں دوبارہ بھی اچھا باقیوں کو شو نہیں، ہو رہی ہے نا؟ سر ان کو نہیں سر، ری جوائن جی ہو ری جوائن کریں گے.
रीजॉइन करेंगे तो आ जाएंगी स्लाइड्स। रीजॉइन का मतलब एक दफा अपने आप को डिस्कनेक्ट करें और फिर कनेक्ट कर लें। तो हजीना याज़नु, तो वो गमगीन हुआ, तो इसमें महज़नून जो लिखा हुआ है ये महजून, महजून, ये जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल हो। चेक कर रहे हैं मेरी अपनी बुक में, मेरा ख्याल है इसम मफूल इसका इस्तेमाल नहीं होता। अब्दुर्रहमान साहब इसको चेक कर लीजिएगा। हजीना याज़नु एहजन, और यहाँ पे हजीनुन, आपको पता है ना कई अल्फाज के इसम फाइल जो है वो फ़ईल के वजन पे बनते हैं। तो हजीना का भी हजीनुन, गमनाक होने वाला, बहुत ज्यादा गमनाक होने वाला, और हजनुन और हुज़नुन इसका मस्दर है। तो हादा यहूदू, वो यहूदी हुआ, ये एज अ फेल भी इस्तेमाल होता है। तो लेकिन बेसिकली यहूदू वो जो यहूदी हुए। हादा यहूदू हुद हाइद डैश हाउदुन। अजरा, अजरा उसने अजर दिया, सिला दिया। अजरा ये अजरू, उजुर, ठीक है। ये कौन सा नसरा का पैटर्न, नसरा, आजिर माजूर अजरुन। खाफा या खाफू की उसी टू में पढ़ा था, याद होगा आपको। ये समिया का पैटर्न है और इसका स्पेशल हमने बाब यहाँ बनाया हुआ खा, ताकि याद रखने के लिए इसको यानी कोड। तो खाफा या खाफू, खफ, खाइफ, मखूफ, खौफ या खीफतुन, खीफतुन भी इसका मस्तर है। आइए मजीद फी के अफ़ाल देखते हैं, कोई भी नहीं है इसमें से इंटरेस्टिंग। तो हमारा लेसन जो है अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट और कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चंस? हमारे पास 4-5 मिनट हैं। जी सिस्टर इरम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि यहाँ पे जो नसारा का आप बयान कर रहे थे, तो ज़ाहिर है आमनू पीछे आया है, तो ये पास्ट के सीगा है। और जी। हमें ये पता चलता है कि ये उस दौर के जो अंबिया थे, उनके जो लोग थे उनके बारे में जिक्र किया। तो क्या इसमें नजाशी का आता है कि नहीं आता? नजाशी जो था ना उसका ईमान कबूल हुआ था उस जमाने में, और इसकी दलील काफी सारी मौजूद है। उनका गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ाया। तो उस जमाने में बहुत से ऐसे यहूदी थे और नसारा थे जो हक पर ईमान लाते थे। आजकल क्या ऐसे हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन टू आस्क। और होता यह है कि आप इसकी जो आप कह सकते हैं जो छूट है उन लोगों के लिए जिन तक इस्लाम नहीं पहुंचा और वो उससे इंतजार में हैं। तो आप ये कह सकते हैं उनके पास जो हक मौजूद है उस पर वो चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनका बेहतर फैसला करेगा। लेकिन जब कुरान ये हक पहुंच जाता है, उनको बता देता है, तो फिर उनके लिए कोई छूट नहीं है। ठीक सर। दूसरा, मैंने आपके साथ अपना ये एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। जी जी सर। मेरी किसी गैर मुस्लिम के साथ डिस्कशन हो रही थी, और वो अहादीस वगैरह को इतना ज़्यादा मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये वाली ही आयत कोट की, जी और जी। ये कोट करके ये कहा, देखिए यहाँ तो लिखा है कि यहूदी और ईसाई और साबी ये सारे ईमान वाले हैं, और इस तरीके से इसको ट्विस्ट किया इसी आयत को। और अगर आपको थोड़ा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का इल्म ना हो, तो आप एक लम्हे के लिए चौंक जाते हैं कि ये तो वाकई में लिखा है कि हाँ, ये जो है ना यहूद और नसारा ये सब हदायत वाले हैं और इनको कोई खौफ और गम नहीं होगा। तो जब तक आपको हमें मतलब मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इस तरफ मेरा इंक्लिनेशन हुआ कि मुझे ग्रामर को अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं ऐसी चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाऊंगी उस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि उस बंदे ने मुझे एग्जैक्टली यही वाली वो आयत कोट की। देखिए ये दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वसवसा। यानी आप जी एक आयत पर बैठ गए और कुरान की बाकी जो 6000 प्लस आयत है वो क्या पैगाम दे रही हैं, इन प्रिंसिपल क्या बता रही हैं? वो ये बता रही हैं कि भाई यहूद और नसारा की हक पे थे जब वो किताब उनके पास थी, और वो जब कुरान आया तो सुपरसीड कर गया उसको। और यहाँ पर ईमान का क्या मतलब है? पूरा कुरान इससे भरा हुआ है, यौमुल आखिर। तो जो ये शख्स कहता है ना
اسے کہیں اگر تمہارا پورے قرآن کے اوپر ایمان ہے تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں سکسیس دے. سو آئی تھنک اٹ گوز, جو یہ کوشچن کرے گا وہ خود بھی پھنس جاتا ہے, بیکاز دین اس نے باقی قرآن کو بھی تو پڑھ کے دیکھنا ہے نا کیا کہہ رہے ہیں. بدر فیصل آپ کا کوشچن کوئی؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل یہی سسٹر ایڈم سے ریلیٹڈ کویسچن تھا. میرے بھی کولیگز ہیں جو کیتھولکس بھی ہیں امریکن کمپنی میں, وہ یہ اس طرح کے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. تو میرے اپنا ایکسپیرینس بھی یہی تھا کہ پلین اس آیت کو اس کی باؤنڈری میں اگر دیکھیں تو ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ اس طرح تو سب ایمان والے ہیں اور سب بخشے جائیں گے. بٹ آئی تھنک ان سے جو ڈسکشن کر کے جو ریشنل ڈیولپ ہوا میرے مائنڈ میں بھی وہ یہی ہے کہ جو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری, جو پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ہمارے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, جو آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ جو اس وقت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے لوگ بھی تھے جن تک وہی اسلام تھا, اور اس کے بعد جو اب لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہمیں نہیں, اور اگر ان تک اسلام نہیں پہنچا تو یہ ہماری تھوڑی سی کمزوری بھی ہے. وی شوڈ ٹرائی اور لیول بیسٹ کہ ایک میسج اس کو پروپیگیٹ کریں اور خود ڈیسائیڈ نہ کریں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے, اپنا کام کریں. جسٹ مائی 2 cents. سر 100% آئی ایگری وتھ یو. بدر فیصل نے جو بات کی ہے بڑے پتے کی بات ہے. 2 باتیں خاص بات انہوں نے کی ہے. ایک تو یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ انسان کے دل میں یہ ایک پریکنگ ہو کہ یہ چیز ان تک پہنچانی ہے. کس نے پہنچانی ہے؟ ہمارا کام ہے, میرا کام ہے, ہم نے اس بات کو پہنچانا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے آمنا باللہ, تو ڈیفینیشن کہاں سے ملے گی؟ الیوم الآخر کی ڈیفینیشن کہاں سے ملے گی؟ عمل صالح کی ڈیفینیشن کہاں سے ملے گی؟ تو دیز آر آل دوز تھنگس کہ جو ان تک پہنچی نہیں ہے. تو میسج کو پہنچانا, دیکھیں کسی کو آپ چینج نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو چینج کر لیا. 23 ایئرس مکہ میں دعوت دیتے رہے, نہیں سوری کتنے ایئرس تھے, 23 نہیں, یعنی فرام 40 to 50, 13 ایئرس, 13 سال مکہ میں تبلیغ کی. کتنے لوگوں کو نے ایکسیپٹ کیا؟ کہتے ہیں 100+, ہارڈلی 100. تو اٹس ناٹ اے میٹر آف کتنے لوگ آپ کی بات ایکسیپٹ کریں, اٹس اے میٹر آف جو آپ کی ریچ میں ہے ان تک پہنچائیں. اور پہنچانے کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ کے اپنے اعمال ہیں. ہاؤ یو پرسیو قرآن. اگر آپ خود ہی قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, دوسروں تک کیا پہنچے گی بات. سو آئی تھنک دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ میٹر. جی ناصر بھائی آپ کا بھی کوئی کوشچن اور کامنٹ؟ میرا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو ولا خوف علیہم اور ولا ہم یحزنون, یہ اور کی معنی میں لکھا ہوا, کیا یہ قسم میں بھی آ سکتا ہے؟ جیسے واو نہیں, قسم میں یہ نہیں آئے گا. واو جب قسم کا آتا ہے نا اس کے بعد اسم ہوتا ہے, یاد رکھیں. یہاں پر واو کے بعد لا خوفن جو ہے نا, یہ اسم تو خوفن ہے, لیکن ایک تو اس پہ کسرہ بھی آتی ہے جو اسم ہوتا ہے, اور وہ معنی وہ دیتا ہے اللہ کی قسم. یہاں پر ایسا معنی کوئی نہیں آ رہا. ولا خوفن یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے لا لگا دیا, نہیں کا نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف, انلیس آپ نے کہیں پر ایسی بات پڑھی ہے تو مجھے بتا دیجئے. میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ یہاں پر کوئی قسم والی بات ہے. ٹھیک ہے, بس میرے ذہن میں آیا تھا, میں نے کہا پوچھ لوں. نہیں, ایسی بات ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ, یہ اور جگہ پہ بھی قرآن میں آیا. یہ فیلنگ کس کی فیلنگ ہوتی ہے؟ یہ فیلنگ اس کی ہوتی ہے جس نے کوئی عمل صالح کیے ہوں, جس کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہو, اور کیا وہ حقیقت میں اس کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. سو ویری امپورٹنٹ, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. برادر نجف آپ کا کوشچن, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. السلام علیکم سر, میں سسٹر نجف. سو سوری سسٹر, میرا ایکچولی ایک کلاس فیلو اس کا نام نجف ہے, تو میں میرے ذہن میں, یہ کامن نیم ہے, میں تو اکثر یہ چیز محسوس کرتی ہوں. اچھا سر کوشچن میرا یہ ہے کہ ولا خوف علیہم, اس میں ہم ماضی کی طرف کیوں نہیں جاتے اور مستقبل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جس طرح ہم نے مضارع کے لیے پڑھا تھا کہ وہ مستقبل کی طرف لے کے جاتا ہے, بعد میں یہاں سے نون آتا ہے, تو وہ تو ہو گیا کہ یہ مستقبل کی طرف ہے. ولا خوفن کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے یا یہ ماضی کی ہو رہی ہے؟ اچھا, 2 چیزیں ہیں نا. ایکچولی جو خوف ہوتا ہے نا
وہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے, ایک جنرل ٹرم ہے. آپ خوف زدہ اس سے نہیں ہوتے جو گزر چکی ہے بات, بلکہ جو آنے والی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ جو وقت جو ہم نے ابھی کیا ہے اس کا رزلٹ ہمیں فیوچر میں ملنا ہے. تو خوف کا تعلق اس چیز سے ہے جو فیوچر میں ہونے والی ہے, اس لیے ہم اس کو فیوچر میں. آواز ہی نہیں آ رہی. جی سر شکریہ. اچھے رکھ دو پھر میں کر لیں کی کرنا. سر ایک چھڑ دو بس. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی سر میں نے بس یہاں پہ سر صرف ایک چیز یہاں پہ جسٹ لائک ٹو ایڈ آن کہ یہ جو خوف کا آپ بتا رہے ہیں نا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. جیسے ہم پرومس اور تھریٹ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی فیوچر کے لیے ہی ہوتا ہے. یو پرومس فار فیوچر اینڈ یو تھریٹن سم ون فار فیوچر, اور فیوچر وہ کبھی پاسٹ کے لیے نہیں ہوتا. پاسٹ کے لیے نہیں یہاں پہ استعمال بھی ہوتا. خوف وغیرہ کا استعمال. جی اور ایکچولی انسان میں ایک خوف ہوتا ہے فیوچر کا, یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے. میں نے کہا یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ دونوں فیلنگز جو ہے نا, خوف کی اور حزن کی, ہمارے اندر ان بلٹ ہیں. اٹس نیچرل ٹو فیئر دا فیوچر, اٹس نیچرل ٹو بی سیڈ اباؤٹ واٹ وی ہیو ڈن. اس فیلنگ کو اوور کم کرنے کے لیے امیجن کریں کہ کتنے آپ کو استغفار کرنا پڑے گا اور کتنا آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا, کہ اللہ پہ توکل کتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں, مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیں, ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مومن جو ہے وہ کس کے درمیان میں ہوتا ہے, خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. سو خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ضرور ہے, لیکن ایز یو پروگریس ان لائف ان ایمان, تو انسان کا دل مضبوط ہوتا جاتا ہے کہ مجھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا خوف نہیں ہوگا, انسان تو پھر بھی خوف زدہ محسوس کرے گا, کرنا چاہیے, اٹس اے نیچرل فیلنگ. لیکن یہ ہے this should overcome that feeling to some extent. کمپلیٹلی تو کبھی کرے گا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو انسان تو پھر بالکل ہی میرا خیال راستے سے ہی ہٹ جائے گا, اگر اس کا خوف ہی نکل جائے تو. اور کوئی اتنے ایسے اعمال کر نہیں سکتا کہ اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میں تو بالکل اب پرفیکٹ ہو گیا ہوں. سو یہ فیلنگ رہے گی. That's how I see it. تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ گرامر کے لیسن کا. آج گرامر کا لیسن بڑا انٹرسٹنگ ہے, تو لیٹس سی. آئیے شروع کرتے ہیں کورس QC3 گرامر پورشن. اور گرامر میں آج کا فعل ہے القا. القا تو آپ دیکھتے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک چیلنج ہے. کون بتائے گا اس چیلنج کے بارے میں, ہاتھ کھڑا کر کے. پہلی سلائیڈ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس ورب القا میں چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ جی سسٹر ام مالی. السلام علیکم سر. سر اس میں حمزہ بھی ہے اور کمزور حرف بھی ہے. چلے ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے دیکھیں آپ, یہ تو احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا ڈیفیکلٹی آنے والی ہے. لیکن لا خوفن, نہ تو آپ خوف آپ کو ہونا چاہیے اور نہ ہی آپ کو کوئی حزن ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اس کو انشاءاللہ بہت آسانی سے کور کریں گے. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہرڈل آنے لگا ہے. حمزہ اتنا بڑا ہرڈل نہیں ہے ویسے, لیکن یا جو ہے وہ جب آخر میں آتی ہے تو ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں, ان کو آج ہم ریوائز کریں گے. تو ذہن میں سٹارٹ کر رہا ہوں اس پوائنٹ سے کہ یا کا اینڈ پہ آنا اور یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. یہ کس فعل کے ساتھ ملتا جلتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے؟ اسلمہ. کیا سب اس کو سمجھ رہے؟ اسلمہ جیسا ہے یہ, لیکن اسلمہ جیسا ہوتا تو اس کو ہونا چاہیے تھا القیا. القیا. تو القیا کہنا بہت مشکل ہے. تو عربوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا, جب ایسے الفاظ آئیں جن میں آخر میں یا کے اوپر زبر آ رہی ہو تو پروناؤنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے, یا پہ حرکت ہٹا کے وہ قاف پہ ہم ڈال دیں گے, وہ زبر کی بجائے اس کو کھڑی زبر لکھ دیں گے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ یا والی حرکت بھی پیچھے چلی گئی. القا.
اور یا پہ کچھ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اوپر یا ہے، سوری زبر ہے. یعنی اس کو یاد رکھیں، ہمیں آگے جا کے کام آئے گا QC6 میں خاص طور پہ، کہ ہم اس کو واپس لانے کی کوشش کریں گے. ہم کہیں گے یا یہاں پہ ہے، اس کو یہاں سے نہ ہٹایا جائے. anyway وہ بات کی بات ہے. آج ہم سیکھتے ہیں القا 75 ٹائمز آیا ہے اور اسلمہ کے وزن پر ہے، اور یہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں القا، کیا القا؟ عصا کا، اپنا جو عصا ہے اس کو ڈال یا پھینک، یا تم سب ڈالو اپنے عصا کو. اور یہ ڈالنے کے معنی میں بھی ہے، کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا وہ بھی یہ ہے، اور پھینک دینا. تو القا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ورب ہے. ہم سیکھ چکے کہ ٹپیکلی کچھ فعل ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد، ٹرائی لٹرل وربس. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس ایسے وربس جو 3 حروف سے بنتے ہیں، اور اس میں ہم نے پڑھا فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع. پھر ہم نے کہا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو مزید فی کہتے ہیں، ان میں جو کہ 3 موجود ہوتے ہیں اپنے اصل، اور کچھ ایڈیشنز ہوتی ہیں. یہاں پر لام یعنی جو کلمہ بیچ والا عین والا ہے وہ ڈبل ہو گیا، علمہ، سبحہ، اس طرح کے الفاظ شامل ہو گئے. سلیمہ 3 لیٹر تھا، اسلمہ بن گیا 4 لیٹر یا مزید فی. تو مزید فی میں ہم نے 8 قسم کے ابواب جو ہیں وہ سیکھ چکے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ. علامہ سے تعلیم، حاسبہ سے محاسبہ، اسلمہ سے اسلام. تو ہم 2 طرح سے سیکھ رہے ہیں، بلکہ 3 طرح سے. ایک ہم اس کے ماضی کو سیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے علامہ ماضی ہے، تعلیم اس کا مصدر ہے. اور تیسری چیز ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ان 2 کے بعد اس کا باب کیا ہے، اور باب کا ہم نے نام رکھ لیا. جیسے کہ نصرہ باب ہم نے نون لیا تھا نصرہ. تو علامہ تعلیم والے جو ابواب ہیں ان کو ہم کیا کریں گے کہ مصدر میں فا عین لام جو اس کا اصل ہے نا، اس کو اگر ہم ڈالیں تو کیا بنتا ہے؟ تفعیل. تو یہ آپ یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ 3 چیزیں ہم نے یاد کرنی ہیں ہر ایسے فعل سے جس کو مزید فی کہتے ہیں. تو حاسبہ محاسبہ، اس کا کیا ہوگا؟ باب. تو باب کو کیسے پتہ چلے گا کہ محاسبہ میں ہا سین با کی جگہ پہ کیا ڈال دیں؟ فا عین اور لام. مفاعلتن. اسی طرح اسلمہ سے اسلام، تو باب کیا بنے گا؟ افعال. آگے چلتے ہیں. اختلافہ، یہ ماضی ہے تو اس کا مصدر اختلاف. جب یہ 2 چیزیں یاد ہو گئیں تو پھر باب کے لیے صرف خا لام، فا کی جگہ فا عین لام، تو کیا بنے گا؟ افتعال. استغفرہ سے استغفار، تو بنے گا استفعال. جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ سب ہم کر چکے ہیں، یہ اعادہ تھا الحمدللہ. نیکسٹ ہاں تدبرہ سے تدبر. تدبر، اور یاد رکھیں جتنے بھی یہ آپ کے مصدر ہیں یہ اسم ہے، تو تدبرن پڑھ سکتا ہوں، تدارسن، انقلابن. اس سے پہلے بھی تعلیم، محاسبتن، یتن، یتن، اختلافن، 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 استغفارن، استغفارون، استغفارن. تدبرن کس باب سے ہوگا؟ اس میں تبارا پہ فاعل نام ڈالے، تفعلن، تفعلن. تدارسن سے کیا بنے گا؟ تفاعلن، تفاعلن. اور انقلاب کا کیا بنے گا؟ انفعالن، انفعالن. تو یہ الحمدللہ ہمارے کلیئر ہو چکے ہیں. یہ وہ ٹیبل ہے QC2 کا جو ہم کر چکے ہیں. کمزور حروف. کمزور حروف شروع میں آ سکتے ہیں، آخر میں آ سکتے ہیں، بیچ میں آ سکتے ہیں. تو آج ہم ہدا کی طرح کا ٹیبل، یعنی ہدا اور القا میں سملیرٹی ہوگی. تو آج کی ایک نئی بات یہ ہے کہ ایسے افعال چاہے وہ مزید فی کے ہوں یا وہ ثلاثی مجرد 3 لیٹر والے ہوں، لیکن ان کے اگر آخر میں یا آتی ہے نا تو ان میں سملیرٹی ہوگی. جب میں سملیرٹی کہتا ہوں تو کیا مراد؟ ان کے گرامر ٹیبل سملر بنیں گے. ویری امپورٹنٹ، ان کے گرامر ٹیبل. تو اگر آپ کا ہدا کا ٹیبل پکا ہے تو القا بہت آسان ہے، بیکاز القا از لائک ہدا.
because both end in a या जिस पे हरकत नजर नहीं आ रही, दोनों में ये कमजोर हर्फ है। तो QC3 में हमने कमजोर हर्फ वाले कौन से हम पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं वल्ला, इसमें दो थे बल्कि कमजोर, वा भी और या भी। नादा, इसमें या कमजोर था, तो नादा और अलका भी आपस में सिमिलर बनेंगे। फिर हमने अकामा किया, यहाँ पे जो अलिफ बीच में है ये वाव है, और अलका ये इसका असली या है। तो मेरा चैलेंज क्या, जब भी मैं किसी वर्ब को देखूं मुझे उसके रूट लेटर्स जानने जरूरी हैं, तब मैं उसके पहुंच सकूंगा एंड पे। तो अलका में क्या रूट लेटर्स होंगे? लाम, काफ और या। अलका, अल्हम्दुलिल्लाह। अलका का माना उसने डाला, उसने गाड़ा, और उसने डाला का मतलब उससे जमीन पर डाला, जमीन पर फेंका, ये भी है, कहीं गाड़ दिया, दिल में कोई चीज डाल दी। अलका, याद रखें शुरू में अलिफ जो है ना जायद है। अगर आपसे कोई पूछे अलका में अगर 3 ओरिजिनल लाम, काफ, या है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा इसमें क्या है? हमजा है। असलमा में जैसे एक्स्ट्रा क्या था? हमजा। तो ये एक्स्ट्रा का हमें कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। ओरिजिनल क्या होते हैं? जो 3 रूट लेटर्स होते हैं जो मौजूद थे हमारे ट्राइलेटरल वर्ब्स में। तो सलीमा से असलमा बना, तो लकिया, लकिया का माना होता है वो मिला, उसने मुलाकात की, लकिया। अलका, उसने डाला। यहाँ पर एक और नई बात पता चली कि दोनों माने में थोड़ा सा फर्क है। आप अगर बहुत जोर दें तो दोनों में कनेक्शन तलाश कर सकते हैं। लकिया का माना वो मिला, और अलका डाला। तो जब आप किसी चीज को डालते हैं उस चीज पे तो जाकर उससे मिल जाती है। थोड़ा सा जरा एक्सटेंड करना है अपना थॉट प्रोसेस, लेकिन दोनों में एक रिजेम्बलेंस है। लेकिन लकिया मुलाकात के लिए होता है, मीटिंग। लकीतु, आई मेट। लकिया का टेबल भी आप कर सकते हैं अगर आपको टेबल आता हो खशिया का। किसी को खशिया का टेबल आता है, जरा मुझे बता दें रेज हैंड करके। हमने QC2 में पढ़ा था खशिया। तो मैं कहूंगा कि एक होमवर्क आप ये भी दे दें स्टूडेंट्स को कि लकिया का भी टेबल आज बनाएं, या आप उनको अब्दुर्रहमान साहब रिमाइंड कराएंगे लकिया का टेबल होमवर्क में खशिया की तरह। अब आ जाते हैं अलका, उसने डाला। तो अलका का ग्रामर टेबल हम करते हैं पहले। आइए ये कैसे करेंगे? 2 बातें। पहले तो जरा अलका इशारों के जरिए, अलका उसने डाला, अलकऊ उन सब ने डाला, अलकैता आपने डाला, अलकैतु मैंने डाला, अलकैतुम तुम सब ने डाला, अलकैना हम सब ने डाला। याद है मैंने आपको कहा था ये हदा से मिलता जुलता होगा। आइए हदा को देखते हैं। हदा, हदाऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना। तो क्या सिमिलैरिटी है हदा में और अलका में? कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके? इन दोनों टेबल्स में क्या सिमिलैरिटी है? सर दोनों के आखिर में या आता है। या आता है प्लस नेक्स्ट उससे क्या होता है? उससे दोनों के टेबल एक जैसे बनते हैं। देखिए अलका से अलकाऊ, हदा से हदाऊ। खास तौर पे नोट करें कि सेकंड लेटर पे जबर है। जबर आम तौर पे जमा में यहाँ पर पेश होता है नसरा, नसरू, नसिया। नसिया पढ़ चुके हैं हम, नसिया जी। नसिया, तो नसिया का मुझे बताएं जमा क्या है नसिया की? एक वो भूला, वो सब भूला। नसौ, नसौ नहीं, नसा, नसू, यही आप सब बताना पेश से। नसू हमेशा जमा पेश से आती है, सिवाय एक्सेप्ट जो हदा की तरह और अलका की तरह होती है, यानी जिन पर जबर का साउंड आ रहा होता है ना माजी में, उनकी जमा जो है जबर से बनती है। अगर वह पेश का या जेर का साउंड आ रहा हो तो उनकी जमा जो है वो पेश से बन। अलका कौन सा? जिसके आखिर में या आ रही होती है ना, या वाला साउंड। तो अलका की जमा अलकाऊ है, लेकिन नसरा की जमा नसरू है, नसिया की जमा नसू है। राइट, सो ये बात याद रखने वाली। सो आइए एक दफा मिलकर करते हैं। अलका, अलकाऊ, अलकैता, अलकैतु, अलकैतुम, अलकैना।
तो अलकैना हम सब ने डाला। देखिए दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हदा जजा वल्ला, हदा की जमा क्या है? हदाऊ जबर के साथ, जजा की जमा जजाऊ, वल्ला की जमा वल्लाऊ, अलका की जमा अलकाऊ। तो ये याद रखने वाली बात है, अलकाऊ। तो नेक्स्ट चलते हैं बोलचाल। हल अलका, क्या उसने डाला? कौन जवाब देना चाहेगा? हल अलका, नाम नहम अलका, अलका, हल अलकाऊ, क्या उन सब ने डाला? नाम नाम अलका, एक पर्सन हाथ खड़ा करे और एक पर्सन बारी बारी करेंगे, बहुत सारे टेबल हैं। कौन करना चाहेगा? एक पर्सन हाथ खड़ा करे। सिस्टर नौरीन, चले। हल अलकैता, सिस्टर नौरीन बताइए जवाब क्या होगा? नाम अलकैतु, माशाल्लाह। हल अलकैतुम, नाम अलकैना। एक्सेलेंट। चले अगला भी का, अब आ जाते हैं मुजारे पे, उसके बाद फिर हम दोबारा से एक्सरसाइज करेंगे। अलका, तो नोट करें इसका मुजारा युल्की। अस्लमा से क्या था? युस्लिमू। तो यहाँ पर क्या कहो? युल्कियू होना चाहिए था, राइट? युस्लिमू, युल्कियू। लेकिन हम अभी बात की कि यहाँ पर पेश जो है ना, या यहाँ पे जबर, दोनों केस पढ़ना मुश्किल है। तो अरबों ने क्या किया? इसको खत्म कर दिया साउंड को, युल्की, अलका युल्की, राइट? सो ये भी एक जनरल प्रिंसिपल है, जब भी ऐसा होगा तो आखिर में हम ऐसे ही पढ़ेंगे। आइए, युल्की वो डालता है। अब जमा क्या होगी? युल्कूना, युल्कौना नहीं, युल्कूना, क्योंकि हमने कहा सिर्फ अगर जबर वाला साउंड हो तो फिर यहाँ पे जबर आएगा। मसलन खशिया यख्शा, अगर यख्शा होता तो इसका जमा क्या बनती? बताइए। यख्शा अलिफ का साउंड है, यख्शौना, यख्शा, लेकिन युल्की, युल्कूना। आइए, युल्की उस वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं। तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूं, तुल्कूना आप डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं। आइए एक दफा फिर करते हैं। युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की। तो देखिए, हदा से यहदी था, यहदूना। जजा से यजजी, यजजूना। युवल्ली से युवल्लूना। युल्की से युल्कूना। अरबी बोलचाल में कौन करना चाहेगा? हल युल्की, नाम, जिससे नौरीन कंप्लीट कर दें। हल युल्की, नाम युल्की, हल युल्कूना, नाम युल्कूना, हल तुल्की, नाम उल्की, हल तुल्कूना, नाम नुल्की। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। सिस्टर साइमा नेक्स्ट अब करेंगी आप, जब हम फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, अस्लिम से हमने कैसे बनाया था अमर? बहुत आसान। हमने कहा अस्लमा, क्या करें? आखिर में डाल दें जज़म, अस्लिम, दैट्स इट। तो मैं अलका का भी ऐसे ही बनाऊंगा, अलका। अब मैं आखिरी पे जब डालना चाहता हूं जज़म, तो हमने सीखा है ये रूल कि जहां कमजोर हर्फ आए, कमजोर हर्फ को गिरा दो। तो जब कमजोर हर्फ को गिरा दिया तो पीछे हमने उसकी निशानी के लिए जेर को छोड़ दिया। तो अलकी का माना होगा ए शख्स तू डाल, अलकी। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे एहदी था तो जमा क्या थी? एहदू। इज्जी की जमा इज्जू, वल्ली की जमा वल्लू, तो अलकी की जमा अलकू। कुरान में अलकू आता है कई दफा, तुम सब आइए देखते हैं। अलकी तू डाल, उल अलकू तुम सब डालो, ला तुल्की तुम मत डाल, ला तुल्कू तुम सब मत डालो। अरबी बोलचाल सिस्टर साइमा, अलकी क्या जवाब देंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उल्की, माशाल्लाह, उल्की मैं डालूंगी, अलकू तुम सब डालो। जी सिस्टर साइमा। नुल्की, 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 अल्हम्दुलिल्लाह, नुल्की। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब देखते हैं इसम फाइल कैसे बनता है। अस्लमा से बना मुस्लिम,
کیا کیا, شروع میں میم ڈالا, رائٹ, حمزہ کی جگہ پہ میم, اور آخر میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, مسلمون کر دیا. تو کیا ہوگا اگر میں کرتا ہوں القا سے, تو ملکن. اب یہاں پہ یاد رکھیں یہ بات کہ جب بھی یا والا آپ کے پاس آئے گا نا فعل, جیسے ہدا آیا تھا, تو اس کا بھی ہم نے کیسے بنایا تھا اسم فاعل, ہادن, یعنی کس سے بنا تھا, دو زیر لگا کر. اصل میں بننا تو چاہیے تھا نا ہادیون, ملکیون, بننا تو ایسے چاہیے نا, ملکیون, فاعلون کے وزن پہ, رائٹ. پہلا والا فاعل اور دوسرا والا مسلمون کے وزن پہ, مسلمون, تو ملکیون. لیکن یا چونکہ مشکل ہے پروناؤنس کرنے, یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اور اب یاد رکھنے والی بات یہ ہے, جس کا ماضی کے آخر میں یا آئے ہدا کی طرح, یا اس طرح آپ نے پہلے بھی پڑھے اتقا, وہ ڈرا, تو اس کا بھی اسم فاعل کہتا متقن. تو ملکن, تو ملکن کی جمع کیا ہوگی, دو پاسبلٹیز ہیں, ملکونا اور ملقینا, بس یاد رکھیے گا. تو ملکن اس کا اصل ہے, یعنی جو ملکن جو ہم نے یاد کریں اسم فاعل ملکن, اور ملقن اسم مفعول. تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے یہ چیز یاد کرنے والی. اور اسلمہ سے مصدر بنا اسلام, تو القا سے کیا بنے گا, القاءن. تو یہاں پر ایک اور نئی چیز, جو یا والے آخر میں ہوتے ہیں ان کے آخر میں حمزہ آ جاتی ہے, القاءن. اسلام تھا, یہاں پہ القاءن. تو الحمدللہ ملکن ڈالنے والا, ملکن جس کو ڈالا جائے, اور القاءن ڈالنا, القاء کسی کے دل میں کوئی چیز ڈالنا, یہ بھی یہاں پر آ سکتا ہے معنی. آئیے پورا ٹیبل کرتے ہیں. القا, القاؤ, القیتا, القیتو, القیتم, القینا. یلقی, یلقونا, تلقی, القی, تلقونا, نلقی. اور القا, القت, یلقی, تلقی. القی, القو, لا تلقی, لا تلقو. ملکن, ملکن, القاءن. الحمدللہ. آئیے 6 چابیاں کرتے ہیں. القا, یلقی, القی, ملکن, ملکن, القا. یہ ایک ٹیبل یاد کر لیں گے تو جب بھی ایسا آئے گا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے عربی بنانا سیکھتے ہیں. ڈالو جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو, اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ ہنٹ یہ ہے کہ یہ آیت ہے, ویسے قرآن کی آیت ہے. سسٹر سائمہ نے پہلے کیا ہوا تھا, کسی اور سے ہم ریکویسٹ کرتے جنہوں نے بھی اٹیمپٹ نہیں کیا, کہ اس کا ابھی جواب نہیں آپ سے مانگ رہا. اس کو پہلے ٹکڑے بناتے ہیں. ایک ہو گیا ڈالو, ایک ٹکڑا ہو گیا جو, یا جو کچھ, یعنی کنیکٹ کر رہا ہے, جو تم سب ڈالنے والے ہو. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو ڈالو جو ہے یہ امر ہے, اگری کرتے ہیں آپ؟ اگر ایک ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں ڈالو, کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے, کون سسٹر سائمہ کے علاوہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے. سسٹر آسیہ سے بات کرتے ہیں. سسٹر آسیہ بتائیے کہ القا کا جو امر ہے وہ کیا ہے؟ ایک کے لیے تو ڈال, الکی. اور یہاں پر جمع ہے تو کیسے کہیں گے؟ الکو, الکو, تم سب ڈالو. ویری گڈ. کیا ڈالو؟ ہم کہیں گے الکو ما, یعنی ما ہوتا ہے نا جو, تم سب ڈالنے والے ہو. اچھا, جو ڈالنے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈالنے والا یعنی اسم فاعل. اسم فاعل. تو کیا ہوگا القا کا اسم فاعل سسٹر نجف؟ ملکن. ملکن. لیکن یہاں تو جمع کی بات ہو رہی ہے نا, ملکین. ملکون. ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ملکون ہے, یاد رکھیے. لیکن وہ 2 پیش کے ساتھ آتا ہے نا سر, یہ تو 2 زیر ہے. یہی تو میں نے آپ کو بتایا تھا, یاد کریں کہ ملکن کی جمع جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ملکون اور ملکین دونوں. جیسے ناصرون کی جمع ناصرون اور ناصرین ہوتی ہے,
یہ ملکن جو ہے اصل میں ملکیون ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ملکون اور ملکین. جیسے کہ جمع ہماری ہوتی تھی لیٹ سے ناصرون کی جمع ناصرون اور ناصرین، تو یہ واو نون کی جمع اور یہ یا نون کی جمع. تو یہاں پر ہم یوز کریں گے ملکون. ملکین کیوں نہیں کریں گے؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو ڈیفالٹ ہے وہ ملکون ہوگا ہمیشہ واو نون. اگر ملکین آنا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، وہ وجہ ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے، ہم جب پڑھیں گے تو پھر ہم بات کریں گے. تو ایک چیز طے ہوئی، ڈالوں کے لیے کیا تھا؟ الکو، جو کچھ کے لیے ماں، اور ڈالنے والے ہیں ملکون. اب تم سب، اگر میں نے عربی میں کہنا ہو تو ایک، تو میں کہتا ہوں انتا. تم سب کو میں کیا کہوں گا؟ انتم. تو یہ کیا بنے گا؟ پورا جملہ کیا بنے گا؟ پھر بنے گا الکو ما انتم ملکون. ٹھیک ہے. اور آپ کو ہوم ورک کیا کہ آپ تلاش کریں قرآن میں یہ کہاں پر آئی ہے، یہ in the form of an آیت. یہ حضرت موسیٰ کے اس میں آئی ہے میرا خیال. یہ بات تو درست ہے. پہلا اب یہ ہے کس پارے میں اور کون سی آیت ہے، یہ آپ اسٹڈی کیجیے گا. نیکسٹ آتے ہیں، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. وہ القا فی الارض، کون کرنا چاہے گا؟ آسان ہے. سسٹر سائمہ کو اور سسٹر نجف کو، دونوں کو کے علاوہ کون کوشش کرے گا؟ اور سسٹر زاہدہ کے علاوہ کوئی اور ٹرائی کرنا چاہے گا؟ کہ وا اور القا. القا یہ تھا نا، کیا مانا تھا القا کا؟ جی آپ کیجئے، بالکل کیجئے سسٹر. وہ القا فی الارض، اس نے ڈالا، اور اس نے ڈالا زمین میں، اور اس نے ڈالا زمین میں. پرفیکٹ سسٹر. اور اس نے ڈالا زمین میں. آئیے آخری والا کرتے ہیں، یہ بھی چیلنجنگ ہے ویسے. حل القیتا عصاکا، حل القیتا عصاکا. طاہر صاحب پہلے اس کا آپ صرف ترجمہ کر دیں، اس سے طاہرہ سے اس کا نہیں بردر طاہر کریں گے، باقی لوگ اپنے مائکس میوٹ کر لیں. کیا بردر آپ نے ڈالا اپنا عصا؟ ماشاءاللہ ایکسلنٹ. کیا آپ نے ڈالا اپنا عصا، یعنی اپنی لاٹھی، کیا آپ نے ڈالی؟ اب جواب دینا ہے جی ہاں میں نے اپنی لاٹھی ڈالی. تو ہم ریکویسٹ کریں گے سسٹر ارم سے کہ وہ کوشش کریں. اس کا جواب کیسے دیں گے؟ نعم، جی ہاں. نعم القیتو عصائی. اچھا 99% ٹھیک ہو گیا. نعم القیتو عصا، یہاں تک تو ٹھیک. تو اور آپ نے صحیح کہا کہ یا آئے گی، لیکن یہ ایک نیا رول ہے شاید آپ نے نہیں پڑھا. اگر پہلے الف آ رہا ہو اور بعد میں یا آ جائے تو اس کے نیچے زیر جو ہے نا نہیں ڈالی جاتی بلکہ زبر ڈالی جاتی ہے. تو عصا یا کہیں گے. تو کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہم نے پہلے پڑھا نہیں تھا یہ بات. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر سے بتائیے سسٹر ارم. حل القیتا عصاکا. نعم القیتو عصایا. عصایا، ایکسلنٹ. تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. القا کی طرح اوہا ہے. اوہا ہوتا ہے اس نے وہی بھیجی یا وہی کی. اللہ تعالیٰ جب وہی کرتا ہے اوہا کرتا ہے. اوہا، اللہ تعالیٰ کبھی کہتا ہے اوہینا، ہم نے وہی بھیجی. جی سسٹر نجف آپ کا کوشچن. نہیں سر، میں تو یہ کرنا چاہ رہی تھی. اوہا کر کے کیجیے، آپ کریں. اوہا کا ٹیبل بنائیں گی، کر لیجیے. اوہا، جی جی، اوہو، اوہاؤ. جی اوہاؤ کریکٹ. اوہو، اوہیتا، اوہیتو، اوہیتم، اوہینا. یو ہی، تو ہی، او ہی، نو ہی، او ہی. سر یہ امر. امر کیسے لکھیں گے؟ او ہی، او ہو، او ہو. ماشاء اللہ. لا تو ہی، لا لا تو تو ہو. ماشاء اللہ. یہ کیا ہوگا؟ موہن، موہن، ایہاؤن. ماشاء اللہ ایکسلنٹ ایکسلنٹ. تو جزاک اللہ خیرہ. مجھے نا تھوڑا یہ کنفیوژن ہے کہ جیسے اب ہم نے کہا
अलकैता असा का और नाम अलकैतु असैया, यानी या ये असैया नहीं कहा हमने, असैया नहीं कहा दोबारा सिस्टर, असाया। तो सर मुझे ना कंफ्यूजन थोड़ी है कि मेरे लिए जब आएगा तो वो जेर नहीं आ जाती, यानी उल की मेरे लिए। देखिए बारी बारी करें ना, अलकाइता का अलकाइता क्या होगा मेरे लिए, अलकाइतू होगा ना, अलकैतु ठीक हो गया। अब असा का था ना कि तुम्हारी असा, अब जब मैंने लेट से मैं कहता हूँ तुम्हारी किताब, किताबू का, राइट। अब जब मैंने अपनी किताब करना होता मैं क्या कहता हूँ, किताबी, किताबी जी। तो मैंने सिस्टर को ये कहा कि सिस्टर ने कहा था असाई, तो मैंने कहा था कि ये एक नया रूल है जो आपने नहीं पढ़ा, कि अगर यहाँ से पहले अलिफ आ जाए तो यहाँ पे जेर नहीं पढ़ते, यहाँ पे जबर पढ़ते हैं। अच्छा, असा या पढ़ते हैं, तो ये एक स्पेशल केस है, हमने पहले नहीं पढ़ा मेरा ख्याल है। तो याद कर लें कि जब भी आमतौर पे किताब भी आना चाहिए, जैसे असा ही होना चाहिए, लेकिन पढ़ा आप कोशिश करें तो पढ़ना भी मुश्किल है, तो अलिफ के बाद जेर का साउंड नहीं पढ़ा जाता। एक जनरल रूल है कि अलिफ के बाद का जबर का साउंड पढ़ा जाता है, तो असा या हो जाएगा। ठीक हो गया सिस्टर? यानी सर इसका मतलब है सेकंड लास्ट अगर अलिफ होगा तो फिर मैं या लगाऊंगी, मैं वहां पे जेर को काउंट नहीं करूंगी, जेर की जगह जबर लगाएंगी, जेर की जगह लगाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख लें अपने पास। खैरन कसीरा सर। जज़ाकल्लाह। ये औहा, अब औहा में ये है कि आपके पास जो है हा के बाद ये क्या बनेगा, यू ही यू बनना था जी, राइट। तो यू ही यू में यू नहीं पड़ा, तो अब हमने इसको अब बनाना है, हमने यू ही यू से यू, इसका जो युल की यू था, राइट जी। तो अब हम बनाएंगे युल की यू से क्या बना, युल की यूना, असल में युल की यूना, और युल की यूना से या खत्म कर दिया, तो ये बनेगा इधर से भी यू, यानी इसका जो सेकंड वर्ड है वो क्या है, यहां से यू ही, तो युल की, तो हमने यहां पर रखा यू, तो यू राइट, यू ही यूना, तो ये बन जाएगा यू होना, यू होना बनेगा, या वाव हे वाव नून या, सब है। हाँ यू या के बाद पेश यू होना, ठीक हो गया, यू होना बनेगा जैसे युल कोना था, तो हमने या सेकंड वाला जो वाव है वो रहेगा, यू का जो अपना वाव है। सो जज़ाकल्लाह खैर, आज का लेसन कंप्लीट करते हैं, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।